صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی. اور دیکھتے حدیث اس طرح. وعن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن اخبرني ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها. رواہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے. حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے. میں نے پوری روایت, میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. مجھے پوری روایت بھی یاد ہو اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس بات کے اندر ہے. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی. ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے. انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے وَيُكَلِّمُ النَّاسِ, لوگوں سے کلام کر رہے ہیں. وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ, حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے. کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا, بولنا نہیں, کوئی گردن مار دوں گا اس کی. دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے. وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا, گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر تشریف لائے, دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ, اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے, آپ بھی آ جائیں, آگے بیٹھ جاؤ. اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر, بولے نہیں بیٹھتا میں. پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر, ڈبل دے, بیٹھ جاؤ عمر. فابا عمر, نہیں بیٹھتا میں. نہیں, حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے. فابا عمر وہی اجلس. جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین, آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, فتشہد اقر بشہادتین. اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی. سنو, جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ وترکوا عمر, تمام لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے, حضرت عمر کو چھوڑ دی. حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا, میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے, دلیل. اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات, ایک جملہ ادھر ادھر ہوا, ایک دلیل غائب ہو جائے گی. جی تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر, لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو, فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں. یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت. اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت معلوم ہے؟ ایک نقطہ بتاتا ہوں, یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا. جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا, میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں, اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار, اس کے رموز کو دیکھتا ہوں, غور سے دیکھتا ہوں. اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا. موت کا حوالہ کیوں دیا؟ موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا, اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ کہ محمد مر چکے, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور
اسے موت نہیں آنے والی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا, صفات کے اندر شرک کرنے والا, اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے. جی یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی, پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں, صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شرک ہے, یہ شرک فی صفات ہے. اور اس شرک فی صفات کو دیدہ ابو بکری نے پہچانا ہے. اللہ اکبر, میں تو حیران رہ گیا. استدلال سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے. نے فرمایا فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نبی مر چکے, اللہ زندہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے. یہ شرک فی صفات ہے, ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا. لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے, یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے, اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے, آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ, لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے. تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے. فما اسمع بشر الا يتلوها, میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے. محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول فما اسمع بشر الا يتلوها. جس بھی آدمی کو دیکھو یہی آیت تلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو, اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے, در حقیقت آپ کو خلافت اولیٰ کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولیٰ کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی. دیکھیے تمام صحابہ کے حواس گم, تمام صحابہ کرام پریشان ہیں, تمام لوگ, خود نبی بھی پریشان تھے, اس دنیا سے چلے گئے. جگر گئے گوشہ رسول پریشان, امہات المومنین بیوہ ہو گئی, حسن حسین اپنے نانا سے محروم ہو گئے, بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی, امہات المومنین بیوہ ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر پریشانیوں کے, دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے. پورا مدینہ سناٹے میں ہے. حضرت ام ایمن رو رہی ہیں, آپ کی ماں, آپ کی ماں. کون ماں؟ حضرت عبداللہ کی لونڈی. آپ کی ماں تو آمینہ گزر چکی تھی, یہ ام ایمن ہے, ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ہے, رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا, چلے گئے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں, اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اسے جانا ہی ہے. نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے, آپ کو جانا تھا. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جبریل کا آنا بند ہو گیا. ہے سب پریشان ہیں. اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کہاں ہو, آپ کہاں ہیں, اپنے آپ کو دیکھیے. یہ جو اچھل کود جاری ہے اور جو جشن کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کے بندو اگر دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے. سوچنے کا دن